السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصے بعد ان کی اولاد دو طرح کے لوگوں میں بٹ گئی، ایک ان کے طریقے پر چلنے والے، دوسرے ان کے راستے سے بھٹک جانے والے۔ جب ان کی گمراہی زیادہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے پہلے حضرت شیس علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے، حضرت ادریس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حضرت ادریس کا زمانہ حضرت آدم کے تقریباً 500-600 سال بعد کا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام عراق کے قدیم شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ ان کے زمانے میں لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کرنے لگے تھے۔ حضرت ادریس نے انہیں سمجھایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی، مگر چند لوگوں کو چھوڑ کر اکثر لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور حضرت ادریس اور ان کے ساتھیوں کو ستانا شروع کر دیا۔ تب حضرت ادریس نے اپنے ماننے والوں سے اپنے وطن سے ہجرت کرنے کو کہا، چنانچہ وہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ بابل سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ قرآن میں حضرت ادریس کا ذکر دو جگہ آیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین۔ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا بھی تذکرہ کیجئے، یہ سب صابر اور ثابت قدم رہنے والے لوگ تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 85-86۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صابرین میں شمار کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے مخالفین کی سخت باتوں کو بہت برداشت کیا تھا اور حق بات پر جمے رہے تھے۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ بہت سچے انسان اور نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مرتبہ عطا کیا تھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 56-57۔ ان کو یہ اونچا مقام ان کی محنتوں اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرنے کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس سے بھی ہوئی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا تھا۔ حضرت ادریس کی چند خصوصیات۔ نمبر 1، سب سے پہلے قلم کا استعمال انہوں نے ہی کیا۔ نمبر 2، حساب یعنی میتھ اور علم نجوم یعنی آسٹرولوجی کے سب سے پہلے عالم وہی تھے۔ نمبر 3، وہ کئی زبانوں کے جاننے والے تھے اور ہر زبان میں انہوں نے تبلیغ کا کام کیا۔ حضرت ادریس نے جو پیغام دیا اس میں اہم باتیں یہ ہیں، نمبر 1، ایک خدا کی عبادت کرنا۔ نمبر 2، عذاب سے بچنے کے لیے نیک کام کرنا۔ نمبر 3، دنیا سے دل نہ لگانا اور آخرت کی فکر کرنا۔ نمبر 4، انصاف کرنا۔ نمبر 5، ناپاکی اور ہر نشے والی چیز سے بچنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا ہے اور انہیں ابھی طبعی موت نہیں آئی ہے، وہ باحیات ہیں، بعد میں ان کو موت آئے گی۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ انہیں موت آ چکی ہے اور انہیں اب دنیاوی زندگی حاصل نہیں ہے۔ ہر نبی کی طرح وہ بھی اپنا کام مکمل کر کے دنیا سے انتقال فرما گئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم صحیح بات پر قائم رہیں اور اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں اور پریشانیاں آئیں تو انہیں اللہ کے لیے برداشت کریں۔ اللہ پاک نے ان کا تعارف کراتے ہوئے سب سے اہم صفت کے طور پر صبر کو ذکر کیا ہے۔ صبر کا مطلب ہے اطاعت کرنے اور گناہ سے بچنے پر ثابت قدم رہنا اور لوگوں کی پریشانیوں کو اللہ کے لیے برداشت کرنا۔ ہمیں بھی اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کرنی چاہیے۔ دنیا میں جیسے جیسے برائی کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے اچھائی پر جمنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح حق پر چلیں جب ساری دنیا ہی حق کے خلاف ہو گئی ہے۔ حضرت ادریس کی زندگی انہیں سبق دیتی ہے کہ حق پر چلنے والے کبھی ہوا کا رخ دیکھ کر حق پر نہیں چلتے، وہ ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بلند مرتبے سے سرفراز فرماتا ہے، جیسا کہ اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔